اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح وقایہ کی ایک عبارت ہمیں دی گئی، اس عبارت میں ایک دلیل لکھی ہے۔ وہ دلیل کتاب الطہارہ میں جہاں مسح راس کا عنوان آتا ہے کہ سر کا مسح کرنا وضو میں فرض ہے، تو وہاں ایک اختلاف آتا ہے کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے یا پورے سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ تو جن لوگوں کی یہ رائے ہے کہ جناب چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، ان کی دلیل یا پھر استیعاب راس والوں کے رد کے طور پر یہ عبارت آتی ہے۔ عبارت یہ ہے لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْبَاءِ أَن تَدْخُلَ فِي الْوَسَائِلِ وَهِيَ غَيْرُ مَقْصُودَةٍ فَلَا يَثْبُتُ اسْتِيعَابُهَا بَلْ يَكْفِي مِنْهَا مَا يَتَوَسَّلُ بِهِ إِلَى الْمَقْصُودِ فَإِذَا دَخَلَ الْبَاءُ فِي الْمَحَلِّ شُبِّهَ الْمَحَلُّ بِالْوَسَائِلِ فَلَا يَثْبُتُ اسْتِيعَابُ الْمَحَلِّ۔ آسان سی دلیل ہے، کوئی لمبی چوڑی یا مشکل عبارت نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا گیا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اس دلیل کا محور ہے یہ با، اس با پر اس دلیل کا مدار ہے۔ با اگر آپ کو سمجھ آ جائے گا تو دلیل پوری سمجھ آ جائے گی، بلکہ سمجھا ہی دی ہے دلیل۔ کیسے؟ کہتے ہیں اصول یہ ہے لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْبَاءِ، اس با کا اصل یہ ہے أَن تَدْخُلَ فِي الْوَسَائِلِ، یہ وسیلے پر آتی ہے، یہ آلات پر آتی ہے۔ جیسے کتبت بالقلم، میں نے قلم کی مدد سے لکھا، قلم سے لکھا، قلم آلہ ہے۔ تو جو آلات ہوتے ہیں یہ با ان پر آتا ہے، وسیلے پر آتا ہے۔ اب وسیلے پر با آتا ہے تو اس سے کیا ہوگا؟ کہتے ہیں اس سے ہوگا یہ وَهِيَ غَيْرُ مَقْصُودَةٍ۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وسیلہ غیر مقصود ہوتا ہے، راستے مقصد نہیں ہوتے، منزلیں مقصد ہوا کرتی ہیں۔ منزل اچھی ہو تو راستے غلط بھی بارے میں آ جاتے ہیں۔ تو وسیلہ غیر مقصود ہوتا ہے، یہ بڑی آسان سی بات کی ہے۔ فَلَا يَثْبُتُ اسْتِيعَابُهَا، جب وہ غیر مقصود ہے تو اس سے منزل تک پہنچنے کا کام لیا جائے گا، اس کا استیعاب مقصود نہیں ہوگا، اس کا استیعاب ثابت نہیں ہوگا۔ وسیلہ جو ہوا، آپ نے کھانا کھانا ہے تو چمچ پورے سے ہی وہ بیلچہ بنا کے اٹھانا ضروری نہیں، جتنی مقدار آپ کے منہ میں جاتی ہے اتنی مقدار تک کا آپ چمچ استعمال کرتے ہیں۔ آپ کوئی بھی آلہ لے لیں، اس آلے کا آپ اتنا ہی استعمال کرتے ہیں جتنے سے آپ کا کام پورا ہو جائے۔ پین ہے، یہ مارکر، کٹا ہوا مارکر ہے، آپ نے باریک لکھنا ہے یا آپ لکھنا چاہ رہے ہیں اور لکھائی مقصد ہے آپ کا، آپ اس کے ایک کونے سے لکھا، آلے نے اپنا کام کر دیا، استیعاب ضروری نہیں تھا کہ یہ پوری اس کی نوک لگا کے ہی لکھیں گے تو چلے گا۔ آلہ جو ہے اس کا چونکہ وہ غیر مقصود ہوتا ہے، وسیلہ غیر مقصود ہوتا ہے، اس کا استیعاب ثابت نہیں ہوتا۔ با آلے پر داخل ہوتا ہے اور آلے کا استیعاب نہیں ہوتا۔ آلے سے کیا مقصود ہوتا ہے؟ بل یکفی منہا ما یتوصل بہ الی المقصود، آلے میں سے تو صرف اتنی مقدار کفایت کرتی ہے، آلے میں سے صرف اتنی مقدار کفایت کرتی ہے، یا یتوصل بہ الی المقصود، جو مقصود تک پہنچا دے، جس کے ذریعے مقصود تک پہنچا جا سکے۔ آلہ اتنا ہی ضروری ہوتا ہے کہ مقصد حاصل ہو جائے۔ اچھا جی، اب یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی کہ با آلے پر آتا ہے اور آلے کا استیعاب ضروری نہیں ہوتا، آلہ جتنا منزل تک پہنچانے کے لیے ضرورت ہو اتنا استعمال کر لیں، باقی پورا آلہ کور کرنا یہ ضروری نہیں ہوتا۔ یہ اصل تھی۔ آگے جو جملہ ہے وہ ہے فَإِذَا دَخَلَ الْبَاءُ فِي الْمَحَلِّ، آگے آیت پر کہتے ہیں آ جائیں آپ اس آیت کو دیکھیں تو اس آیت میں با جو ہے وہ آلے پر نہیں آیا، یہ با محل پر آ گیا، وسیلے پر نہیں آیا، مقصود پہ آ گیا۔ اب کیا ہوگا جب یہ محل پر آیا ہے؟ تو کہتے ہیں با اپنا کام کرتا رہے گا، با کا جو استعمال ہے، با کا جو طریقہ استعمال ہے وہ اپنی جگہ پر باقی رہے گا۔ با اپنے مدخول کا استیعاب نہیں کرواتا، لہذا یہاں اگر محل پر آیا ہے فَإِذَا دَخَلَ الْبَاءُ فِي الْمَحَلِّ شُبِّهَ الْمَحَلُّ بِالْوَسَائِلِ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس محل کو وسیلے سے تشبیہ دے دی گئی۔ جب محل وسیلے کی جگہ پہ آ گیا،
وسیلے کا استیاب ضروری نہیں تھا، فلا یثبت استیاب المحل، تو محل کا استیاب بھی نہیں ہوگا۔